جس کو وہ قرآن کہا گیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمایا سے اس کے بعد ایک اور جامع مختصر صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبیت کے تعلق سے آیا تھا کہ تعلق سے کیا سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا گیا اور بار بار پڑھائی جانے والی سورت بھی اس کو کہا گیا، ہر نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن شریف کی کی دعوت کی گئی، اس کو قرآن کی ماں بھی کہا گیا، تو اس کے اندر مسلمانوں کا غور کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ہم بیان کریں اس کے اندر اس کے 3 صفات بیان کرتے ہوئے ہر تعریف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا اس میں ذاتی ہے۔ اس کے بعد 3 صفتوں کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک کے مطلب تمام کا کام کرنے والا ہے، اور رحمان الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا کا مالک ہے، یوم الدین کی مالک یوم الدین، جیسا کہ اس کتابوں کو پہلے بھی ذکر کر سکے تینوں صفات کو ہمارے اندر اتارنے کے لیے ہم ہمیشہ رب ہمارے کو پالنے والے کا ہمارے اندر شکر کی صفت آنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، کیونکہ وہی ہمیں پالنے والا ہے اور ہمیں مطلب کمان کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے رحمان اور رحیم ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کے تمام بندوں پر جیسا کہ اس نے حکم فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے ظلم کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہٰذا جو ہے یہ صفت بھی ہمیں ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ پھر ہمیں خشیت الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، مالک یوم الدین ان صفتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندر سموتے ہوئے یہ اس لیے کرنا چاہیے وہ آگے انشاءاللہ ڈیلی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے یا کا نام اللہ کی تعریف فرمائے 3 صفتوں کے ساتھ، اس کے بعد ہم یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ چلا ہم کو سیدھے راستہ، اللہ سے کیا مدد چاہتے ہیں؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان کا جس پر تیرا نام ہوگا۔
انہی انعام یافتہ لوگوں کو خصوصاً آج کا دن غریب نواز ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معینالدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے راستے پر چلا محمودین کے راستے پر چلا. اب ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب اپنی زندگی سے ظلمت کو نکال کر نور کو داخل کرنا اور نور کے آگے یہ مشن. تو بزرگان دین کے راستے پر چلانے کی ہم دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ راستہ ہم کو مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مل جاتی ہے, حضور کی معرفت کو نصیب ہوتی ہے اور حضور کی معرفت ہم حضور تک پہنچ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے محبت کرنے کے لیے حضور سے محبت لازمی ہے. اللہ کو دیکھنے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تک کر ہم پہنچے, ہماری جو ہے محبت حضور تک کر ہم یہاں پر پہنچائیں گے یہ اور یہ اللہ تک پہنچائیں گے. تو یہ دعا مانگ رہے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوگا. اب انعام کے اندر قرآن سے سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر نبی انبیاء کرام صدیقین شہداء اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں اور اللہ کی وفا کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ان کی محبت میں حاصل ہو جائے تو ہم ظاہر ہے کہ شیطان کا مکر و فریب سے بچیں گے. آج وہی ارشاد ہو رہا ہے اس سورہ میں چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. شیطان کے راستے سے بچا, شیطان کی فریب سے بچا, شیطان کی فریب سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کا دامن اگر ہم تھامیں گے, اولیاء اللہ کا دامن اگر تھامیں گے تو ان کے ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں گے. اپنی زندگی میں جو ہے محبت لانا اور ہر کام سے بچنے کی کوشش کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی, یہی کام کو بہت کرنا ہے. تو اسی کے تعلق سے چند جیسا کہ حضور خواجہ یا عطائے رسول آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور جا کر جو ہے وہاں دین کا کام ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے تو بہت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے تشریف لانے کے بعد آپ کی مختلف واقعات بہت سے موجودات میں آپ کو بہت سے کرامات ہیں, لیکن کرامات اپنے جگہ ہیں, آپ کی عظمت اپنے جگہ, آپ کے ارشادات کیا ہیں. عظمت تو ہم بہت سے سنتے ہیں, کرامات میں ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سے کئی کرامات سمجھتے ہیں. سب سے بڑا تو ہے میں جادوگر کا بھی معاملہ
وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر یقین نہیں رکھتا تھا، تو اس کا جو معاملہ تھا اس وقت میں جو ہے ہندوستان کے اندر جادوگروں کا بہت زیادہ زور تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کا بھی بہت بڑا جادوگر تھا، وہی جادوگر آپ کے مقابلے کے لیے اس کو بلایا، وہ مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ تو جادوگر نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ہوا میں اڑانا تھا۔ اس لیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نیچا گرانے کی حرص سے تو آپ نے دیکھا دیکھ کر وہ اپنی جوتیاں جو رکھی ہوئی تھی ان کو دے جاؤ، تو جوتیاں ہوا میں اڑ گئی اور جا کر گئے اس کو مارتے ہوئے نیچے نکالے۔ تو آپ اس کرامت کو دیکھ کر وہ جادوگر جو ہے اسلام کا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ شروع میں تو حالات آپ کے، جب کوئی ظاہر بات ہے کوئی بھی شخص جب آتا ہے کسی نئے مقام پر اور اللہ کی بات کرتا ہے، جہاں اللہ کی بات نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ نئے پوزیشن میں آپ کی مخالفت ہوتی ہے۔ بادشاہ کے سامنے بھی جا کر گئے، غلط انداز سے آپ کے مطالبہ پیش کیا گیا۔ ایون جو ہے آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں اونٹوں کو بیٹھنے کی جگہ تھی بادشاہ کی، جب آ کر گئے لوگ بولے کہ جو ہے فقیر یہاں سے نکل جاؤ، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بٹھا دیجیے ادھر ادھر، نہیں زبردستی کیا آپ نے۔ لوگوں نے جو ہے اس کے بادشاہ کے کارکنوں نے زبردستی کر کے آپ کو جو ہے وہاں سے اٹھایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہاں اونٹ بیٹھے تھے تو بیٹھا ہی رہے، تو اونٹ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دوسرے دن اس بات کو اٹھنے کا نام نہ لے۔ سرکار غریب نواز نے انہیں اونٹوں کو بیٹھنے کا حکم دیا، اٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ بیٹھے، اتنی جتن کیے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر جا کے بولتے ہیں اے خواجہ، آپ تو کہتے ہیں کہ میں انسانوں کو رحم کرنے کے لیے بے جان جانوروں پر کوئی گیا، ٹھیک ہے، جاؤ، آپ کا کہنا تھا کہ اٹھ گئے۔ پھر آپ کو تنگ کرنے کے لیے جو ہے آپ پر پانی بند کیا گیا، غریب نواز اور ان کے دوستوں پر جو ہے پانی بند کیا گیا۔ انا ساگر تالاب آپ سنتے ہیں، جو گئے اور دیکھے ہیں، اس تالاب سے پانی دیا جاتا تھا، تقریباً شہر میں پانی لوگ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ تک بھی جو ہے کئی تالابوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کی صحیح ہوتی تھی، پانی وہاں سے جو ہے لایا جاتا تھا۔ تو اس وقت میں بھی جو ہے آج سے تقریباً 900 سال پہلے وہاں آئے تو جو ہے وہ لوگ پانی دیا کرتے تھے، اسی طرح سے غریب نواز بھی پانی دیتے تھے، تو جو ہے آپ کا پانی کو بند کر دیا۔ تو آپ جا کے جو ہے اس کے ساتھ جس کو ہوتا ہے اپنے آپ کو جگہ جاؤ اور اس تالاب کا پانی جا کر کے ایک مشکل کا پانی لے کر آؤ۔ اب وہ جو پہرے دار تھے، ایک مشکل کا مطلب کتنا ہوتا ہے، کیا ہے ایک ٹائم سب لوگ ایک ٹائم سے تو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے تالاب کے منہ کو لگا دیے اس مشکل ہے، وہ پورا تالاب کا پانی جو ہے اس کے جگہ سماتا ہے اور پورا تالاب سوکھ گیا۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا، پانی تمام لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر آپ نے رحم فرمایا تمام لوگوں کو، اجمیر شریف کے تمام لوگوں کو رحم فرما کر
اس مشکل کو واپس صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں فرات کا پانی بند کر دیا گیا. اگر آپ جو مخالفین امام حسین ہیں اگر آپ یہ ہوتے تو فرات کا پانی آپ کو مل جاتا ہے. فرات کا پانی ملنا مشکل نہ تھا, مشیت خدا پر آپ راضی تھے, اس لیے جو ہے آپ وہاں پانی دوسرے طریقے سے بلکہ ظاہری طریقے سے جو بھی ہے اسی کو آپ نے ادا کیا. پانی کیسا آتا ہے آپ کے اولاد میں سے زندہ نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بتا دیں. تو یہ کرامتوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے خاص مخلص بندوں کو جو اس کے ہو جاتے ہیں کئی انعامات سے جو ہے نوازتا ہے. اور اسلام کی پھیلانے کے لیے جہاں اس قسم کی کمالات کی, اس قسم کے کرامات کی ضرورت رہتی ہے وہاں سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں کرتا, جہاں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اور یہ کرامات دکھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہوئے ہیں اس کو قریب کرنے کے لیے آئے. کرامت دکھانا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ضرورت ہو جاتی ہے اس چیز کی تو جو ہے آپ کرامت جو ہے سب آپ کے ارشادات میں بہت ہیں. آپ جب بھی محفل کیا کرتے تھے خاص محفلوں میں آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں آرام فرما رہے ہیں, آپ کے خلیفہ, آپ جو ہے تمام ارشادات کو ہدایات کو قلم بند کرتے تھے اور ایک کتاب کی شکل میں آپ نے اس کو لکھا ہے. اس کا نام ہے دلیل العارفین. آپ کا نام جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے موجودات اور آپ کے ارشادات کو قلم بند کیا ہے, اس کا نام ہے دلیل العارفین. آج اس میں موجود ہے, اتنی بہترین کتاب ہے, اس سے جو ہے لوگ استفادہ کرتے ہیں. آپ کے ارشادات میں سے تعلیمات میں سے چند ارشادات آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز نماز, فرمایا نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں نا دین کے 4 ستون, نماز روزہ زکات. تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے. بس جب ستون قائم ہو گیا تو مقام بھی قائم ہو گیا. ایک ایک ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا. جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا. اس لیے ہمیشہ جھوٹی قسم سے بچنا چاہیے. قبرستان میں عمدن کھانا یا پانی پینا گناہ ہے. پھر ارشاد ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے.
मुसलमान भाई को बिला किसी वजह के उसको सताया जाए, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अब हरीफ नवाज फरमाते हैं कि इससे बढ़कर कोई गुनाह कबीरा नहीं कि मुसलमान भाई को बिला वजह सताया जाए, उससे खुदा और रसूल दोनों नाराज होते हैं। जब अल्लाह ताला का नाम सुने या कलामुल्लाह सुने और उसका दिल नरम हो और हैबत इलाही से उसका एतक़ाद और ईमान ज़्यादा ना हो तो वो गुनाह है। बल्कि जब हम उसका कलाम सुनते हैं, अल्लाह का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिल के अंदर खशियत आता है। तो फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, अपने वालिदैन के चेहरे को देखना ये भी बहुत सवाब का काम है। हदीस में है जो फर्जंद अपने वालिदैन का चेहरा देखता है उसके नामा अमाल में हज का सवाब लिखा जाता है। अपने वालिदैन के चेहरे को देखना मोहब्बत की नज़र से अल्लाह ताला जो है एक हज का सवाब अता फरमा। देखने के ताल्लुक से 5 चीज़ों को देखना क्या है इबादत। नंबर 1 वालिदैन के चेहरे को देखना, दूसरा कलाम मजीद को देखना, नंबर 3 किसी आलिम बुजुर्ग का चेहरा इज्जत एहतराम से देखना, चौथा खाना काबा के दरवाजे की ज़ियारत और काबा शरीफ देखना, पांचवा अपने पीर व मुर्शिद के चेहरे की तरफ देखना और खिदमत में मसरूफ रहना। कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है? मर्द को चाहिए कि अहकाम इलाही बजा लाए, अहकाम इलाही बजा लाने में कमी ना करे, फिर जो कुछ चाहेगा मिल जाएगा। और एक इरशाद है का कि सूरह फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। सूरह फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। जो बीमारी किसी इलाज से दुरुस्त न हो वो सुबह की नमाज की सुन्नत और फर्ज के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर दम करने से दूर हो जाती है। कोई बीमारी है तो सुबह की नमाज के वक्त में उठ के सुन्नत और फर्ज के दरमियान सुन्नत पहले पढ़ लेकर बैठ के 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम कर लेनी चाहिए और अल्लाह का नाम लेकर आईने इरफान यानी इलाही के सिवा कोई और बात ज़बान से नहीं निकालते। नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है। फरमाते हैं नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है और बुरों की सोहबत कार्य बद से बुरी है। ये चंद इरशादात और बहुत से इरशादात हैं, इसमें से जो है सब चंद इरशादात गरीब नवाज सुना। कोशिश हम ये करना चाहिए कि इन इरशादात का जो है अमल पैदा हो ताकि हमारा कल्ब साफ और सफ़ा हो जाए, हमारे कल्ब की जो है
माइंड चेंज जो भी है वो निकल जाएगा। जब ये पाक होगा और आईना बनेगा तो अल्लाह की धन्यवाद। इसलिए मोमिन हो या कोई मोमिन इंसान इखलास के साथ अमल करता है तो इस बात से कि कुलूबुल मोमिनीन मोमिनीन का दिल जो होता है वो अल्लाह का अर्श होता है। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए। आप उनके शरीफ नमाज मसाले का उसका मामला है, उनकी तालीमात पर में अमल पैदा होना चाहिए और उनकी शान को हमेशा याद रखना, उनके एहसानात को याद रखना। इस अंदाज में उन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में फना किया, अल्लाह की वफा के साथ वो बाकी रहे और अपने नफ्स की फना के साथ खाली हो गए। नफ्स को फना करके अल्लाह की राह के साथ बाकी आज 900 साल के बाद भी आज आपका नाम जिंदा व जारी रहे। लाखों लोग आपको मजार दस पर जाकर वहाँ से पैसा हैं। इसलिए आज का दिन अल्लाह ने जो किया है तो आपके नाम से घर में बना कर नाम पर जाकर और अल्लाह ताला से दुआ करें। नमाज के बाद कर लेंगे, उसके बाद कुछ नमाज और पढ़ते हैं।